کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی پریشانی میں گزر رہے ہوں گے، کسی فائنینشیل کرائسس میں سے گزر رہے ہوں گے یا کوئی اور پریشانی میں سے گزر رہے ہوں گے جس کا آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ مطلب کیسے یہ پریشانی جائے گی، لیکن جب وہ مومنٹ آتا ہے کچھ مومنٹ ایسے آئیں گے کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ نیچرلی کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی غیبی مدد آپ کی آ گئی یا نیچرلی وہ پروسیس ہو گیا اور وہ آپ کی جو آپ کا ایشو تھا یا تو وہ ریزالو ہو گیا یا کم از کم ٹیمپریرلی سسپینڈ ہو گیا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ چیز سوچی ہے؟ کبھی اس چیز پہ غور کیا ہے کہ یہ کیا ہے، کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ میں نے ایک چیز لرن کی ہے، جتنا برباد آپ کو آپ کے خیالات کرتے ہیں اتنا آپ کے حالات نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ آپ کے حالات سے زیادہ آپ کے خیالات آپ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت ساری ورس کنڈیشنز چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا بلیف سسٹم بڑا سلو پروسیسنگ ہوتا ہے۔ ہمارا جو بلیف سسٹم ہے وہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں خیالات ایسے آ رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ شاید یہ نہیں ہوا تو پتہ نہیں ہماری زندگی اینڈ ہو جائے گی، یہ کام نہیں ہوا تو کیا بنے گا، لیکن نیچرلی وہ چیز کہیں نہ کہیں جا کے کنیکٹ ہو جاتی ہے، وہ چیز کہیں نہ کہیں جا کے ریزالو ہو رہی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ بلیف سسٹم پہ بات کرتا ہوں اور کیوں کرتا ہوں اور کیسے اس کو میں لنک کروں گا، یہ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل ویڈیو ہے، ٹیکنیکل ان سینس کہ تھوڑی سی مشکل ویڈیو ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اگر یہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی، یقین کریں آپ کی زندگی سکون میں آ جانی ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک لڑکی ہے کرسٹل نام کی، اور وہ چیٹ جی پی ٹی سے کچھ کوسچنز پوچھ رہی تھی ڈفرینٹ قسم کے، تو مجھے بڑا مطلب اچھے لگے وہ کوسچنز اور مجھے بڑا اس کا جواب بڑا اچھا لگا۔ تو وہ بیسیکلی وہی جواب تھے جو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں بلیف سسٹم کے بارے میں اور اس بارے میں، کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ایک میٹرکس میں رہ رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی ہم نے ایک چھوٹی سی دنیا بنائی ہوتی ہے، ایک سوچ بنائی ہوتی ہے جس میں ہماری ایک آئیڈینٹی ہے، ہمارے کچھ بلیفز ہیں، ہمارا ایک سوشل سرکل ہے۔ ہم اسی ڈومین میں رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ فلانا کیا سوچے گا، فلانا کیا کہے گا، اگر میں نے یہ کام کیا تو کیا ہوگا، یہ کام میرے سے نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ چاہے ہم ود ریسپیکٹ ٹو جاب بات کریں، ود ریسپیکٹ ٹو بزنس بات کریں، تو بہت ساری پریشانیاں، کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کو پریشانیاں نہ ہو، جس کو سوچوں نے نہ گھیرا ہو۔ لیکن کامیاب بندہ کون ہے؟ کامیاب بندہ وہ ہے کہ جو ان سوچوں کو اوور کم کر کے اس کو پریکٹیکلی چیزوں میں اڈاپٹ کرتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کمپلیٹ ایک ویڈیو بناؤں گا دو طرح کے لوگوں کے بارے میں۔ ایک طرح کے وہ ہیں کہ جن پہ پریشانی آئی وہ بیٹھ گئے، رول گئے، پٹنا شروع کر دیا، جی بس مر گئے، حالات خراب ہو گئے۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو ہونا تو ہو گیا، اب وٹ نیکسٹ، وہ آگے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، چیزیں اگلی چیزوں کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ دو چیزیں جس بندے میں ہے نا، وہ بندہ کبھی مار نہیں کھاتا کسی فیز میں۔ ایک جس میں صبر ہے، دوسرا جس میں شکر ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پریشانی آتی ہے، ویسے بڑے شکر گزار ہوں گے، جب سب اچھا چل رہا ہوگا بڑے شکر گزار ہوں گے۔ مسئلہ تب آتا ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے، صبر ہمارا چلا جاتا ہے، ہم لوگوں کے پاس جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں ہم ان کا بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ میں صبر نہیں ہوگا نا، تو جو چیز آپ کے پاس موجود ہوگی آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی جاتا رہے گا، اس کو انجوائے کرنے کا لمحہ بھی آپ کا جاتا رہے گا۔ آپ صرف اپنے جسم کے اوپر غور کریں، خدا نخواستہ اگر آپ کی کوئی آنکھ نہ ہو، کوئی کان کا پردہ پھٹ جائے، کوئی لات میں خرابی آ جائے، آپ کی کوئی ہاتھ میں مسئلہ آ جائے، ٹھیک ہے، آپ اپنا سارا پیسہ لگا کے اس چیز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی اور بیماری اللہ نہ کرے، کوئی اور بیماری آ جائے، اپنے ساری جمع پونجی لگا کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب آپ آج صحت مند ہیں، آپ چل پھر رہے ہیں، آپ اس دنیا کو دیکھ پا رہے ہیں، آج کی ڈیٹ میں آپ اس پہ شکر ادا نہیں کریں گے اور شکوہ کس بات پہ کر رہے ہوں گے؟ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ بعض اوقات بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ کاش میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں، کاش میرے پاس اتنی یہ والی گاڑی آ جائے۔ جب تک آپ اپنے چیپٹر 1 کو، اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں آج اس کے پاس گاڑی ہے، یا اس نے یا اس کے ابے نے محنت کی ہوگی اس جگہ تک جانے کی، یا کوئی دو نمبری کا راستہ اختیار کیا ہوگا، یا کچھ بھی کیا ہوگا، لیکن آج آپ جہاں پہ کھڑے ہیں آپ سٹارٹ لے رہے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں آپ کا ویژن وہ والا ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کو دیکھ کے، کسی دوسرے کو دیکھ کے آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بھائی یو آر ایٹ یور چیپٹر 1، یو کی ناٹ کمپیئر ود دا چیپٹر 10۔ اس نے یہ کوشچن کیا چیٹ جی پی ٹی سے کہ ہم اپنی لائف کو
کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, کیسے انجوائبل بنا سکتے ہیں, کیسے چل میں رہ سکتے ہیں while living in the same matrix. تو اس نے یہ بات کی کہ بیسیکلی ہم جس میٹرکس میں رہ رہے ہوتے ہیں, ہم اس میٹرکس کو جانتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کی وجہ سے, ریلیشنس کی وجہ سے, اپنی اس سوسائٹی کی وجہ سے, جسے میں اگر اردو میں اس کا ترجمہ کروں تو ہم بیسیکلی ایک کنویں کے مینڈک کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں, اتنا ہی دیکھ پا رہے ہوتے ہیں یا اتنا ہی کر پا رہے ہوتے ہیں جتنا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یا جتنا ہمیں برین ہمیں الاؤ کر رہا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ریلیکس رہنے کا پھر طریقہ کار کیا ہے, کیسے ہم ریلیکس رہ سکتے ہیں. تو اس نے سمپلی ون لائن آنسر دیا کہ آپ پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے کرنا شروع کر دیں, جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ شکر گزاری شروع کر دیں, آپ انجوائے کرنا شروع کر دیں گے لائف کو. تو اس نے کہا لیکن سوچیں تو آتی ہیں, خیالات تو آتے ہیں, تو کچھ ماضی کے خیالات کہ ماضی کی غلطیوں کے بارے میں ہمیں وہ نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں مشکلات ڈال رہے ہوتے ہیں, کچھ فیوچر کے خدشات, ہم نے یہ سٹیپ لیا تو یہ غلط نہ ہو جائے, وہ سٹیپ لیا تو وہ غلط نہ ہو جائے, ماضی میں بھی ہم نے یہ ایسا کیا تھا تو یہ ہو گیا تھا, تو وہ چیزیں لنک اپ تو رہتی ہیں جتنا مرضی ہم پریزنٹ مومنٹ میں رہ لیں, ہمیں یہ دو چیزیں تو تنگ کرتی رہتی ہیں. تو اس نے بڑا پیارا اس کو جواب دیا, اس نے کہا اسی کا نام میٹرکس ہے اینڈ یو نیڈ ٹو بریک دس میٹرکس ٹو کم آؤٹ. آپ نے اس کنویں کے مینڈک کی طرح نہیں رہنا ہے, اس سے باہر نکلنا ہے. تو اس نے پوچھا تو یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ بھائی کس طرح باہر نکلنا ہے, کیا کرنا ہے. اس نے کہا کہ بلیو ان دا فلو آف دا پروسیس, فلو آف دا سسٹم, اور آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے بیسیکلی وہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے, یا کوئی چیز آپ غلط کرنے جا رہے ہیں کیوں ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز آپ خود کنٹرول کریں. آپ اپنے دماغ کو اتنی پروسیسنگ میں ڈال دیتے ہیں, خود سوچنے میں, خود کرنے میں, خود ریزالو کرنے میں, کہ جو بیسیکلی آپ کو ایک ڈیوائن پاور کی طرف سے, ہائر انٹیلیجنس کی طرف سے آپ کو ایک گائیڈنس آنی چاہیے تھی, آپ نے وہ شٹر ہی کلوز کر دیا. آپ نے اپنے آپ کو اتنا وہ سمجھ لیا کہ اتنا کانشیس ہو گئے. اس طرح تو آپ بائک بھی نہیں چلا سکتے اگر اتنا زیادہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہاں جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا, تو بائک سلپ نہ ہو جائے, گر نہ جائے. جو بھی آپ دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بلیف کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ نہیں سلپ ہوں گے, آپ نہیں گریں گے, آپ تب بھی چل پا رہے ہیں. آپ بائک چلا رہے ہیں, آپ تب بھی بائک چلا پا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بائک ہے, آپ کو چلانے آتا ہے, آپ اسٹیبل ہیں, آپ کنٹرولز آپ کے پاس ہیں, تو آپ ایزلی چلا رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جب آپ اوور تھنکنگ میں پڑ جاتے ہیں, آپ ہائر انٹیلیجنس جو آپ کو گائیڈنس کے لیے آنا ہوتی ہے, جو سب سے اچھے خیالات, سب سے پازیٹیو وائبز آپ کو تب آتے ہیں جب آپ ریلیکس موڈ میں ہوتے ہیں. اور ریلیکس موڈ میں آپ کو بہتر آئیڈیاز آتے ہیں, بہتر طریقے سے آپ اس کو پروسیسنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود سوچ رہے ہیں جی ریلیکس ہیں تو خود کچھ سوچیں جو آپ کو آٹومیٹیکلی پازیٹیو سوچیں, آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کو نئے آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ نئے پروسیسنگس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں, جس پہ آپ کا انٹرنلی وہ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ چل مومنٹ میں ہو نا, آپ کے اندر ڈر نہ ہو, تو آپ رسک, ایک بندہ ہے, دو بندے ہیں, اگر وہ ایک بندہ رسک ٹیکر ہے اور ایک بندہ رسک نہیں لیتا, جو بندہ رسک لیتا ہے کئی دفعہ اس کو مسئلے بھی آئے ہوں گے, پریشانیاں بھی آئی ہیں, لیکن وہ پھر بھی چل رہتا ہے بیکاز ہی بلیوز آن دا پروسیس, ہی بلیوز آن دا سسٹم, کہ یار یہ جو اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, ایک ایک ذرے کو اس میں سے مینیج کر رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری ذات کو مینیج نہیں کرے گا. جو انسان اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے ایک فلی بھروسے کے ساتھ, ایک بلیو کے ساتھ, اس کا ہر معاملہ حل ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ بہت زیادہ اوور تھنکنگ شروع کر دیں گے, بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیں گے, بہت زیادہ لنک اپ چیزیں کرنا شروع کر دیں گے. آج آپ کی لائف میں اگر کچھ برا ہوا بھی ہے نا, اور آج آپ جس جگہ پہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں, اور یا آج سے 10 سال بعد جس جگہ پہ بیٹھے ہوں گے, میرے ساتھ جو برا ہوا ہے لٹرلی سینگ کہ میں اس کی پہ یہ بات کرنا چاہوں گا, بھئی میں آج کی ڈیٹ میں یہ کہتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے. میرے ساتھ وہ برا نہ ہوتا, آج میں اس جگہ پہ نہ بیٹھا ہوتا. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے, کوئی لائف اگر آپ کی تنگی میں آئی ہوئی ہے, چاہے وہ ود ریسپیکٹ ٹو فائنینشیل اسپیکٹ ہے, ود ریسپیکٹ ٹو یور ریلیشن شپس, یا کسی بھی معاملے میں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ کسی پارٹنر نے دھوکہ کر دیا, کچھ اور مسئلہ ہو گیا, کچھ بھی ہوا, آج سے 10 سال بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میرے ساتھ وہ چیز اچھی ہوئی تھی, اس چیز نے آپ کو لرننگ دی ہے. اچھا, ایک اور مزے کا کوشچن یہ ہے کہ اس نے چیٹ جی پی ٹی نے جب اس نے آنسر دیا نا, اس نے کہا کہ آپ چل میں رہا کریں,
ایک ہائر انٹیلیجنس آپ کو خود بخود گائیڈ کرتی رہے گی. آپ کا دماغ کنٹرولر کی بجائے ریسیور بن جائے گا. ریسیور جب بنے گا تو آپ کو بہتر آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی لائف سلولی اینڈ گریجولی ایک اچھی اس میں جانا شروع ہو جائے گی, اور آپ وہی کر پائیں گے کہ جو آپ کا دل دماغ جب میچ ہو جائیں گے تو آپ کو جو بھی کام آپ کریں گے آپ کو اس میں خوشی بھی ہوگی, آپ کا کرنے کا بھی دل کرے گا. تو جسٹ انجوائے دا پریزنٹ مومنٹ. تو اس نے بڑے مزے کا ایک کوشچن کیا. اس نے کہا کہ اچھا پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے کرنا کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں نے صبح جاب پہ جانا ہے اور میں بیڈ پہ ہوں اور مجھے وہاں پہ دل نہیں کر رہا اٹھنے کو, تو کیا میں ایسا پریزنٹ مومنٹ انجوائے کر سکتی ہوں کہ میں مطلب بیڈ پہ ہی لیٹی رہوں, میرا جاب پہ جانے کا دل ہی نہیں کر رہا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. فلو آف پروسیس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آج آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے یا ایکسیس نہیں ہے کہ اگر آپ جاب پہ نہ جائیں تو آپ کی بخشش ہو جائے, لیکن کل کو آپ اگر جاب پہ نہیں جاتے اور اگر آپ اپنے باس ہیں تو یو کین افورڈ دیٹ. اس اسٹیج تک جانے کے لیے یو ہیو ٹو اسٹے ان دا پروسیس, بٹ آپ کی نظر اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ کل اگر مجھے اٹھنے کا دل نہ کرے, آفس جانے کا دل نہ کرے, آپ یہ چیز افورڈ کر سکیں. آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے. لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں, جب آپ اس اسٹیج پر آتے ہیں, میں خود بھی کئی دفعہ دل نہیں کرتا تھا کہ آج جانا چاہیے, آفس نہیں جانا چاہیے اس طریقے سے, تو لیکن آج میں اس اسٹیج پر ہوں کہ جدھر اگر میں نہ جانا چاہوں نہیں جاؤں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کو اپنے کام کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے, جب آپ اس جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ جائیں آفس میں ٹائم اسپینڈ کریں, اور اپنے کام سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا نہیں, ٹرسٹ ان دا پروسیس آف فلو. جب آپ اس سسٹم پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پاتھ آپ کے لیے سموتھ ہوتا جاتا ہے, جسے اس نے, میں اگر اردو میں اس کا ترجمہ کروں تو بنتا ہے کہ آپ ایکسیلنس کی طرف جاتے رہتے ہیں, اور ایک ٹائم آتا ہے وہ ایکسیلنس آپ اچیو کر جاتے ہیں. مطلب درجہ بدرجہ آپ میں جو آپ کا جو معیار ہے وہ بلند ہوتا رہتا ہے, لیکن آپ کو وہ اس بلیف سسٹم پہ اپنا بلیف سسٹم جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا. اگر آپ اسی طرح نیگیٹو سوچتے رہیں گے, نیگیٹو چیزوں کی طرف جاتے رہیں گے, تو کبھی بھی آپ کچھ اچھا کر ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ کنٹرولر آپ خود بن جاتے ہیں. ہر چیز کو آپ پروسیسنگ خود کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب چیزیں آپ اللہ پہ چھوڑیں گے نا, ٹھیک ہے, جب وہ اپنی ہائر انٹیلیجنس ڈالے گا, جب وہ گائیڈنس آپ کو دے گا, وہ آپ کا اپنا دماغ جب وہ خود سوچ کے آپ نے اپنے آپ کو جو پاگل کیا ہوا ہے وہ آپ کر ہی نہیں سکتے, وہ چیز آ ہی نہیں سکتی. جتنے لوگوں کے دماغوں میں اچھے آئیڈیاز آئے ہوتے ہیں وہ ریلیکس موڈ میں آئے ہوتے ہیں. وہ انہوں نے کوئی برین اسٹارمنگ نہیں کی ہوتی کہ بھئی میں سوچوں بیٹھوں آئیڈیا نکل آئے گا. نہیں, وہ آئیڈیاز کی آمد ہو رہی ہوتی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جس ذات نے یہ دنیا کی اتنی پرفیکشنز بنائی ہے, اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں, وہ آٹومیٹیکلی آپ کو اس پروسیس سے نکال دیتا ہے, اس مشکلات سے نکال دیتا ہے, بٹ اس کا ایک طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. اس طریقہ کار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے اوپر, اگر میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے اوپر اگر کوئی برڈن آیا ہوا ہے, ہماری خواہش ہوتی ہے فوراً یہ برڈن ہٹ جائے, لیکن وہ فوراً برڈن نہیں ہٹتا. وہ کس وجہ سے فوراً برڈن نہیں ہٹتا؟ کیونکہ اگر فوراً برڈن ہٹ جائے گا اور دوبارہ آپ پہ وہ برڈن آئے گا, آپ دوبارہ رونے والی سٹیج میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, آپ کو اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے, آپ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ برڈن آپ پہ موجود رہتا ہے, لیکن آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ کے سر پہ کوئی برڈن ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اٹ ٹیک سم ٹائم, بٹ اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ پہ اس طرح کا برڈن آتا ہے نا, آپ رونا نہیں شروع کر دیتے. آپ کہتے ہو, آپ اس کو چیلنج کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہو کہ آنے دو, اس طرح کے 10 برڈن بھی اور آ جائیں, مسئلہ نہیں ہے, آئی ایم اسٹرانگ انف ناؤ. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا 40 سے جو اوپر کے لوگ ہوں گے, ان کا چیزوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار ڈفرنٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو اے ٹین ایجر, یا ایز کمپیئر ٹو ینگ. 40 والے بھی ینگ ہیں, لیکن ایک بندہ جو 20-25 سال کی ایج میں ہے وہ جس طرح چیزیں ڈیل کر رہا ہوگا, اور ایک بندہ جو 40 پلس کو ہوگا, اسپیشلی فور دا 50s, وہ تحمل مزاجی کے ساتھ چیزیں ڈیل کر رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو سسٹم ہے, پروسیس ہے, اس میٹرکس کا جو نظام ہے, وہ کئی دفعہ آبزرو کر چکا ہوتا ہے. اس کا ایک بلیف سسٹم اتنا بن چکا ہوتا ہے کہ بھائی سب کچھ ہو جائے گا, ٹینشن نہ لو, سب کچھ ہو جائے گا. وہ چھٹ کے ویک والی وہ پالیسی پہ عمل کر رہا ہو, چھٹ کے ویک ہو جائے گا, ٹینشن نہ لے, کر لینے دے, ہون جان دے, اور ریلیکس موڈ میں آپ کو نظر آئے گا.
اسی لیے جب بھی آپ پہ پریشانی ہو، اپنے سے کسی جو بڑی ایج کے لوگ ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے کوئی بڑا بھائی ہے، آپ کے جو کوئی نزدیکی رشتہ دار ہیں جو اچھے، آپ ان سے ایک دفعہ مشورہ کیا کریں. آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ بھائی ان کا وے آف تھنکنگ میں اور آپ کی وے آف تھنکنگ میں فرق آئے گا. وہ تمل مزاجی سے سوچیں گے، وہ ایک ٹرسٹ والی فیلنگ میں سوچیں گے. تو ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جب تک آپ ٹینشن میں رہیں گے، کیونکہ مجھے تو دن رات کوشچن آتے رہتے ہیں، اتنے لوگ جن کا سال سال کا ایکسپیرینس ہے، پانچ سو ڈالر سے لے کے پچیس سو ڈالر تک کما رہے ہیں، ٹینشن میں لگے رہیں گے، پتہ نہیں آفس کھولنا چاہیے، اس کام کو آگے لے کے چلنا چاہیے، نہیں چلنا چاہیے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی یار کہ کیا ابھی بھی ہم جب آئے تھے 30,000 35,000 روپے جیب میں رکھ کے، ایک صرف بلیف تھا کہ کر لیں گے، ہو گیا، ہم سے بھی ہو گیا، آپ لوگ بھی کر لو گے یار. جو لوگ آلریڈی کر رہے ہو، کسی جگہ پہ جاب ہے، جس کے پاس ایکسپیرینس ہے، وہ کیوں نہیں کر سکتا یار؟ جو نئے آنے والے ہیں وہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں، یا ابھی چھٹیاں کل سے سٹارٹ ہو جائیں گی یو ایس اے میں، وہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں اپنی لرننگ میں. کسی نے کوئی کمپنی بنانی ہے، کچھ اور کرنا ہے، اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں، ایک طریقے سے سٹارٹ کریں. فضول کا جو سوچنا ہے، کرنا ہے، ان چیزوں سے جان چھڑائیں اپنے آپ کو. اگر کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا، کوئی اور کام اچھا لگ رہا ہے وہ کام کرو. لیکن جو سوچ کے دیکھ کے جو آپ اپنا ٹائم برباد کرتے، جب تک آپ کا فلی بلیو نہیں ہوگا کہ یو کین ڈو اٹ، تو آپ نہیں کر سکتے، کوئی کام دنیا کا نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا لیکچر کافی ہے، پھر انشاءاللہ ان بلیف سسٹم پہ بات کرتے رہیں گے، تاکہ ریلیکس ہو کے آپ کام کریں، سکون کے ساتھ کام کریں. ہمارا سب کا ایک ہی مشن ہے کہ انشاءاللہ ہم خود بھی کامیاب ہوں گے، ہم سارے مل کے کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.